نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے، فضیلت والے روزے شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ آج قمری سال کا، ہجری سال کا اختتام ہوا۔ ذی الحج کا مہینہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ وہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ابھی مغرب سے نئے سال سن 1448 کی ابتدا ہوئی ہے، اور محرم الحرام جو کہ پہلا مہینہ ہے، اس کی آج پہلی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ دنیا میں ایک نظام سورج کی گردش کے حساب سے چلتا ہے، اور ایک نظام چاند کی گردش کے حساب سے چلتا ہے۔ ہماری عبادات کے اندر دونوں گردشوں کا تعلق ہے۔ سورج کی گردش کا بھی اعتبار ہے، اور چاند کی گردش کا بھی اعتبار ہے۔ سورج کی گردش کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارا صبح صادق ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے فجر کی نماز کا وقت ختم، اور جب دوپہر کو زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج عین درمیان میں آ جاتا ہے، تو اب ظہر کا وقت زوال کے بعد داخل ہوگا۔ پھر عصر کی نماز کا وقت جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے گا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم، عصر کی نماز کا وقت شروع، پھر مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے ساتھ۔ تو یہ ساری ہماری جو نمازوں کی ترتیب ہے، اس کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم روزے کے اندر دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح صادق سے، جب صبح طلوع فجر ہوتی ہے، اس وقت سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، اور دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہمارا روزہ کھلتا ہے۔ تو ہمارے روزے کا تعلق بھی سورج کی گردش کے ساتھ ہے۔ لیکن ایام کو اگر دیکھا جائے کہ کن ایام میں روزہ رکھنا ہے، کن ایام میں حج ادا کیا جائے گا، کون سا دن عاشورہ کا آئے گا، کون سا دن عرفہ کا آئے گا، کس دن یوم الترویہ ہوگا، کس دن حج کا دن ہوگا، ان سب کا تعلق ایام کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک چاند کی تاریخ کے حساب سے آتا ہے۔ محرم 10 محرم یا 9 محرم یہ چاند کی تاریخ کے حساب سے آتے ہیں۔ اسی طرح عرفہ کا دن چاند کی تاریخ کے حساب سے آتے ہیں۔ حج کا دن وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے آتے ہیں۔ 15 شعبان چاند کی تاریخ کے حساب سے آتے ہیں۔ تو اس ساری تفصیل عرض کرنے کا خلاصہ یہ ہے، اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ کہ ایام میں وہ فرمایا کہ جب ایام کو دیکھا جائے گا نا تو اس میں ایام کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے چاند کی گردش کا، اور اوقات کے اندر اعتبار ہوتا ہے سورج کی گردش کا۔ اسی لیے نماز اوقات میں پڑھی جاتی ہے، اور روزہ رمضان کے مہینے میں اس کا تعلق دن کے ساتھ ہے۔ ایک سورج کی گردش ہے، اس کے حساب سے جب ایام پورے ہوتے ہیں، مہینہ پورا ہوتا ہے، سال پورا ہوتا ہے، اس کو عیسوی سال کہا جاتا ہے، شمسی سال کہا جاتا ہے۔ اور چاند کی گردش کے حساب سے جب مہینہ سال پورے ہوتے ہیں تو اس کو قمری سال کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کے اندر چاند سورج دونوں کی گردشوں کا اعتبار ہے، لہٰذا یہ بھی بس اوقات زیادتی ہو جاتی ہے کہ ایک کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی سال ہے، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزی سال ہے۔
جیسے مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. البتہ یہاں تھوڑی سی زیادتی ہم بھی کرتے ہیں کہ سورج کی تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں اور چاند کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے کہ مہینوں کے نام، اسلامی مہینوں کے، ہماری ساری تاریخ اس اسلامی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہے. لہذا مہینوں کے نام یاد ہوں، تاریخیں یاد ہوں، اور پھر ان اسلامی تاریخ میں جو جو اہم واقعات اسلامی مہینوں میں پائے گئے ہیں وہ واقع ہوئے، اور کوئی واقعہ کسی بھی تاریخ کے ساتھ متعلق ہے اس کو بھی سمجھا جائے، یاد رکھا جائے. محرم الحرام کا مہینہ، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو شہر اللہ فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے. محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور یہ نسبت، احترام، فضیلت، عظمت کی وجہ سے. جیسا کہ آپ نے دیکھا مسجدیں تو ساری اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کی وجہ سے. قرآن مجید میں اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مثلا ساری اونٹنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کی اونٹنی. اسی طرح انبیاء، رسول، سارے کے سارے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق محمد الرسول اللہ، عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا. اسی طرح مہینے تو سارے اللہ کے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، مہینے تعداد میں 12. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ. اور پھر ان 4 مہینوں میں بھی سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت یہ محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت بتانے کے لیے. اور طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من صام یوم من المحرم، جس آدمی نے محرم الحرام کا ایک دن کا روزہ رکھا، فلہ بکل یوم 30 یوما، تو ایک دن کا روزہ ایسے جیسے دیگر ایام میں 30 روزے رکھے. محرم کے ایک دن کے روزے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 30 دن روزے رکھنے کے برابر ہے. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. فضائل محرم کے مہینے کے زیادہ ہیں، اور آپ کا عمل ملتا ہے شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھنے کا. اس کی 2 وجہ محدثین نے، شارحین نے بیان فرمائی. ایک یہ کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کے آخری دنوں میں بتلائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دیکھ کر 10 محرم کا روزہ رکھا، پوچھا، انہوں نے بتایا تھا، پھر آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور پھر فرمایا تھا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 کا یا 10 کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی کے آخری دن تھے، آخری مہینے چل رہے تھے. اس لیے محرم الحرام کے فضائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کے آخری حصے میں بتائے گئے. اس لیے آپ علیہ السلام سے شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنا منقول ہے. محرم الحرام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں، لیکن فضائل بہرحال مسلم. اور دوسری وجہ یہ کہ اکثر محرم الحرام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسفار رہے، سفر کی مصروفیات کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام محرم الحرام میں اتنے روزے نہیں رکھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی تھی، جب مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا
کہ اب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں، تو ہجرت کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق تیاری شروع فرمائی تھی۔ حکم محرم کے مہینے میں آیا تھا اور پھر اس کے بعد سفر کے مہینے میں آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، سن 17 ہجری تھا۔ صحابہ کرام میں آپس میں یہ بات چیت ہوئی، مشورہ ہوا کہ بھائی ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے، ہمارے مہینے سال اس کی ترتیب ہونی چاہیے، ہمیں پتہ چلے کہ فلاں واقعہ فلاں چیز فلاں تاریخ میں پیش آئی تھی۔ تو صحابہ کرام کا مشورہ ہوا اور کسی نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے سالوں کو شمار کرنا شروع کیا جائے، ہم اپنا اسلامی قمری سال کے اعتبار سے اپنا کیلنڈر بنائیں گے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ، بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں، وہاں سے اسلامی اور قمری کیلنڈر کو شمار کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اس وقت سے ہجری سال کو شمار کرنا شروع کیا۔ 10 سال آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے۔ 11واں سال تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ رحلت فرما گئے۔ تو یہ اسے قمری سال ہجری سال وہاں سے شمار ہوا۔ تو ایک محرم کے مہینے کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ علیہ السلام کے سسر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھی، ام المؤمنین تھی، زوجہ رسول تھی۔ اس رشتے کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے سسر بنتے ہیں، آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بنتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم الحرام میں ہے، یکم محرم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ تھی۔ اگرچہ زخم آپ کو لگا تھا 26 ذی الحج کو، زخمی ہوئے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے رستے میں شہادت کی موت ملے، اور وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت آپ کے رسول کے، آپ کے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا، شہادت کی موت نصیب فرمائی اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں، اور پھر مسجد نبوی میں، اور پھر مسجد نبوی کے مصلی پر، جس مصلی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امت کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اس مصلی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، مجوسی تھا، ایران سے اس کا تعلق تھا، پارسی غلام تھا اور فارسی بولا کرتا تھا اور مجوسی تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، چکیاں بناتا تھا، یہ آٹے کی چکیاں نہیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے آٹا پیسا جاتا ہے۔ دستور اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا نا، جن لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے وہ غلام یا تو اپنے مالکوں کی خدمت کرتے تھے، اگر غلام یہ چاہتا کہ میں مالک کی خدمت سے آزاد ہو جاؤں تو وہ اپنے مالک کے ساتھ سودا کرتا تھا اور یہ طے پاتا کہ بھئی میں اتنا کما کر آپ کو دیا کروں گا اور میں آزاد ہوں، یعنی آپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بھی اس غلام کے ساتھ ایسا ہی تعلق تھا۔ ایک مرتبہ یہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ بھئی میرا جو ہے نا وہ زیادہ ہے، کہ میں زیادہ وہ دیتا ہوں، اپنے مالکوں کو زیادہ پیسے دیتا ہوں، آپ درخواست کریں کہ اس میں کچھ کمی کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو، تمہارا ہنر کیا ہے، پیشہ کیا ہے؟
تو بتلایا کہ میرا پیشہ چکیاں بنانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تمہارے کام کے حساب سے یہ پیسے مناسب ہیں، لہذا تم اپنے مالکوں کو اتنے دیا کرو۔ اور باتوں باتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک چکی میرے لیے بھی بناؤ۔ تو اس نے اپنے دلی بغض کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک چکی بناؤں گا، آپ کے لیے ایک چکی بناؤں گا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں آپ کو شہید کروں گا، آپ کو قتل کروں گا۔ چنانچہ 26 ذی الحج سن 22 ہجری تھی، 23 ہجری تھی، 23 ہجری 26 ذی الحج فجر کی نماز میں اندھیرا ہوتا تھا، صف کے درمیان آ کر نماز میں کھڑا ہوا اور اپنے آستین میں اس نے ایک زہر سے بھجا ہوا خنجر چھپایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، یہ سب سے آگے نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتا ہے اور زہر آلود خنجر سے حضرت عمر پر وار کیا۔ آپ کو گہرا زخم لگا